سورۃ دخان آیت نمبر 1 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا حامیم، اللہ اعلم بمرادی، والکتاب المبین، اس روشن کتاب کی قسم، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یقیناً ہم نے اسے ایک برکت والی رات میں اتارا ہے۔ انا کننا منذرین، یقیناً ہم خبردار کرنے والے ہیں۔ فیہا، اسی رات میں، یفرق کل امر حکیم، تمام حکمت کے کاموں کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ امرم من عندنا، یہ حکم ہوتا ہے ہمارے ہاں سے۔ انا کننا مرسلین، یقیناً ہم ہی بھیجنے والے ہیں۔ رحمتم من ربک، یہ تیرے رب کی طرف سے رحمت ہے۔ انہ هو السمیع العلیم، یقیناً وہ سب کچھ سنتا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ رب السماوات والارض، وہ پروردگار ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وما بینہما، اور اس کا جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے۔ ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی بھی معبود نہیں۔ یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ ربکم، تمہارا رب ہے، ورب آبائکم الاولین، اور تمہارے پہلے باپ دادا کا بھی رب ہے۔ وہ 7 سورتیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں، جنہیں پورے قرآن کریم کا خلاصہ کہا گیا ہے، ان میں سے یہ 5ویں صورت ہے، سورۃ الدخان۔ دخان کا عربی میں معنی ہوتا ہے دھواں۔ اس سورہ مبارکہ میں ایک خاص پس منظر کے اندر دھوئیں کا ذکر کیا ہے، اس مناسبت سے اس کا نام دخان رکھا گیا ہے۔ مکی صورت ہے، 59 آیات پر مشتمل ہے۔ اس کا آغاز بھی حروف مقطعات میں سے حامیم کے ساتھ ہے۔ قرآن کریم کی 29 صورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا والکتاب المبین، اس روشن کتاب کی قسم ہے، یعنی ایسی روشن ہے کہ اس کی روشنی صرف اس کو نظر نہیں آئے گی جو اندھا ہے۔ جو آنکھوں والا ہے وہ چڑھتے ہوئے سورج کا انکار نہیں کر سکتا۔ اس قرآن کی، اس کتاب کی روشنی اتنی زیادہ واضح ہے، اس کے دلائل اتنے سادے ہیں، اتنے آسان ہیں اور اتنے دلوں میں اترنے والے ہیں، فرمایا کہ اس کا صرف وہی انکار کر سکتا ہے جس کے دل کے اندر ضد ہے، عناد ہے، تعصب ہے، یا وہ ماننا نہیں چاہتا۔ اور فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس قرآن کو ہم نے ایک بابرکت رات میں نازل کی۔ اور یہ بابرکت رات کون سی رات ہے؟ اس سے مراد لیلۃ القدر کی رات ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو بابرکت رات جس کا انتخاب رب العزت نے کیا اس قرآن کے نزول کے لیے، وہ لیلۃ القدر ہے، اور اسی کو یہاں پر بابرکت رات کہا گیا ہے۔ اور اسی کو قرآن کریم نے ایک اور جگہ پر کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اور قرآن کریم کا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نزول وہ اسی برکت والی رات کے اندر ہوا۔ اور قرآن کے علاوہ ساری آسمانی کتابوں کا جو نزول ہے وہ اسی رمضان کے بابرکت مہینے کے اندر ہوا ہے۔ مشرکین یہ کہتے تھے کہ یہ عجیب و غریب قسم کی کتاب ہے، اس کے آنے کے بعد تو ہمارے حالات بڑے بدل گئے، لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، اختلاف شروع ہو گئے، اور باپ بیٹے کے مخالف ہو گیا، اور یہ سارے کے سارے جھگڑے کس وجہ سے ہیں؟ اس قرآن کی وجہ سے۔ فرمایا بے وقوفو، اس قرآن کو جس رات میں نازل کیا وہ خود بابرکت ہے، اور جو فرشتہ اس کو لے کر آیا وہ جبریل امین، روح الامین، سارے فرشتوں کا سردار ہے، اور جس قلب پر اسے نازل کیا گیا وہ تمام انبیاء کا سردار ہے، خاتم النبیین ہے۔ جس رات کا انتخاب کیا گیا
وہ سارے مہینوں میں سے افضل مہینہ، پھر اس میں سے سب سے زیادہ اہم رات، برکت والی، قدر والی رات، اس کے اندر اسے نازل کیا گیا ہے۔ لیکن اصل وجہ یہ ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ تم آنکھیں کھول کے دیکھنا نہیں چاہتے، تم اس قرآن کریم کی حقانیت کا انکار کرنا چاہتے ہو اور مسلسل کر رہے ہو۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، بلکہ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ تم لوگ اس قرآن کو ماننا نہیں چاہتے۔ اور قرآن کیوں نازل کیا؟ فرمایا انا کننا منذرین، مقصد ہے لوگوں کو خبردار کیا جائے، تنبیہ کی جائے، لوگوں کو وارننگ دی جائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ علق کے بعد، سورۃ اقرا کی ابتدائی آیات کے بعد جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو وہاں یہی حکم تھا، یا ایھا المدثر قم فانذر، کمبل میں لپٹنے والے، کملی اوڑھنے والے، اٹھیے، فانذر، لوگوں کو خبردار کیجئے، تنبیہ کیجئے، بتائیے کہ جس طرف تم جا رہے ہو یہ راستہ آگے سے لٹتا ہے، یہ راستہ منزل کو نہیں جاتا ہے، یہ روڈ ٹھیک نہیں ہے، یہ شیاطین کا اور انسانوں کو اغوا کرنے والے جنات کا، ان کا روڈ ہے، اس طرف نہیں جانا۔ اور فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا، حکمت کے ہر کام کا فیصلہ اسی رات لیلۃ القدر کے اندر ہوتا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے فرشتوں کو آرڈر دے دیے جاتے ہیں۔ سورۃ قدر کے اندر بھی آتا ہے تنزل الملائکہ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ فرشتے اور جبریل امین اس رات میں اللہ رب العزت کے آرڈر لے کے اترتے ہیں۔ ایک سال کے جو احکامات ہوتے ہیں، جو آرڈر ہوتے ہیں، وہ اللہ رب العزت فرشتوں کو جن جن کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو دے دیتے ہیں، اور اس سال کے سارے احکامات، ان کی تنفیذ اور ان کی امپلیمنٹ اور ان پر عمل درآمد وہ پھر فرشتے کرواتے ہیں۔ تو فرمایا وہ اس لیلۃ القدر، اس رات کے اندر کیے جاتے ہیں جو اللہ کے ہاں بڑی عظیم رات ہے۔ اور فرمایا کہ کون سے کام ہوتے ہیں جس میں لوگوں کی خوش قسمتی کا فیصلہ، قوموں کی خوش قسمتی کا فیصلہ، زمانوں کے فیصلے وہ اللہ فرماتے ہیں، اور وہ حکمت کے مطابق ہوتے ہیں، وہ ظلم کے فیصلے نہیں ہوتے، وہ ناانصافی کے فیصلے نہیں ہوتے۔ اور فرمایا کہ یہ رسولوں کو بھیجنا یہ ہماری رحمت ہے، رسولوں کو بھیجنا یہ اللہ کی رحمت ہے، کہ وہ صرف اس چیز کا رب نہیں ہے کہ تمہیں کھانے پینے کے لیے دے، تم کھاؤ پیو، زندگی کے موج کرو، اور زندگی کے اندر جو کچھ تمہارے پاس ہے اس سے نفع اٹھاؤ، مزے کرو۔ فرمایا کہ نہیں، اس رب نے جیسے تمہیں دنیا کی نعمتیں دی ہیں، جسمانی غذائیں دی ہیں، اس کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس نے تمہاری طرف رسول بھی بھیجے، اور رسول کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر قرآن کریم میں رحمت للعالمین کہا گیا، اور قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، قرآن کریم کو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کو فضل کہا گیا، ایک کو اللہ کی رحمت کہا گیا، اور یہ وہ رحمت ہے جو اللہ کی خصوصی رحمت ہے۔ ایک عام رحمت ہے، وہ عام رحمت جنات پہ بھی ہے، شیطانوں پہ بھی ہے، کافروں پہ بھی ہے، پرندوں پہ بھی ہے، درندوں پہ بھی ہے، اور حشرات پہ بھی ہے۔ یہ ایک اللہ کی عام رحمت ہے۔ آج اس کو تو ہم رحمت سمجھتے ہیں کہ اللہ کی بڑی رحمت ہے، ہم جملہ بولتے ہیں اللہ کا بڑا فضل ہے۔ فرمایا اصل فضل اللہ کا قرآن ہے، اصل اللہ کی رحمت وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس فضل کے متلاشی بنو، اس فضل کے طلبگار بنو۔ قرآن کریم نے یہ کہا دو جگہ پر، ہوا خیر مما یجمعون، فرمایا کہ یہ ہر چیز سے بہتر ہے، جس کو لینے کے لیے انسان تگودو کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، دوڑ لگا رہا ہے، ہر ایک سے بہتر ہے۔ فلیفرحوا، یہ وہ دو رحمتیں ہیں جن پہ انسان کو خوش ہونا چاہیے کہ اس رب کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کا انتخاب ہے۔ اب غور کیجیے نا، دنیا کی 7 ارب کی آبادی میں 1.5 ارب مسلمانوں میں ہمارا انتخاب ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ دونوں خاص رحمتیں مجھے اور آپ کو دیں، قرآن کی رحمت بھی دی ہے اور نبی کی رحمت بھی دی ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے، یہ کوئی چھوٹی نعمت ہے؟ آج اس نعمت کی ہم قدر ہی بھولے ہوئے ہیں کہ یہ کتنا بڑا انتخاب ہے، کتنی بڑی سلیکشن ہے، اور اس کی ناقدری میں لگ کر ہم
دنیا کے بکھیڑوں میں ایسے گم ہوئے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں رہا کہ ہم نے جانا کس طرف ہے۔ تو فرمایا یہ بھی ہماری رحمت ہے، اور آگے فرمایا انہ هو السمیع العلیم، رسول کو رحمت بنا کے بھیجا، اس کے ساتھ اس کتاب کو بھیجا، ایک کتاب ہے ایک صاحب کتاب ہے، ان دونوں چیزوں کو بھیجا۔ کس نے بھیجا؟ جو سمیع ہے علیم ہے، اس کو پتہ ہے کہ کون سا قانون ایسا ہو سکتا ہے جو ساری انسانیت کے لیے فلاح و بہبود کی ضمانت ہے۔ آپ صرف اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے ملک کے قانون میں، آئین میں آئے دن ترمیم ہوتی رہتی ہے، دنیا کے ہر ملک کے قوانین میں وقت کے ساتھ ساتھ ترمیم کی ضرورت پڑتی رہتی ہے اور وہ ہوتی بھی رہتی ہے، لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے آج تک اس میں ترمیم کی ضرورت نہیں پڑی کہ تھوڑی تبدیلی کر لیں، تھوڑی چینجنگ کر لیں، وقت بدل گیا ہے، زمانہ بدل گیا، حالات بدل گئے ہیں، دنیا ترقی کر گئی ہے۔ نہیں، قرآن کریم کے اندر ترمیم کی ضرورت نہیں پڑی، اس قانون میں تبدیلی کی ضرورت نہیں پڑی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو نازل کرنے والا وہ ہے جو علیم ہے، جو اول آخر ظاہر باطن ہر ایک چیز کا بڑی گہرائی سے علم رکھتا ہے اور بڑی گہرائی سے علم رکھتا ہے، وہ چیزوں کی حقیقتوں، زمانوں کے حالات اور مستقبل، ماضی، حال سب سے وہ واقف ہے۔ اس نے یہ قرآن تمہیں قانون کی شکل کے اندر دیا ہے، اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ قرآن کریم کا معجزہ بھی ہے اور رب کی کتاب ہونے کی دلیل بھی ہے۔ امریکہ کا قانون اٹھا کے پاکستان پہ اپلائی کریں یا پاکستان کا اٹھا کے امریکہ پہ اپلائی کریں، نہ وہ وہاں چلے گا نہ یہاں کا وہاں چلے گا۔ کسی دنیا کے ملک کا قانون کسی دوسرے ملک کے لیے نہیں چل سکتا کہ اس میں ترمیم نہ کرنی پڑے۔ قرآن یہ اللہ کی کتاب ہے کہ اس کا بتایا ہوا قانون، اس کا بتایا ہوا ضابطہ وہ پوری دنیا میں یکساں چلتا ہے۔ اسی قرآن پر یورپ والے عمل کریں، ایشیا والے عمل کریں، اور اردو بولنے والے کریں، عربی بولنے والے کریں، کسی زمانے کے لوگ کریں، 1400 سال پہلے والے کریں، 1400 سال بعد والے کریں، کہیں بھی تبدیلی کی ضرورت نہیں، ہر جگہ یہی قانون اپلائی ہوتا ہے۔ کیا یہ دلیل نہیں اتنی بڑی اس بات کی کہ قرآن واقعی اللہ کی کتاب ہے، کہ وہ قانون ہے جو ہر جگہ یکساں چلتا ہے؟ اور آگے فرمایا کہ رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، یہ کس رب نے اتارا ہے جو آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے، ساری کائنات کا رب ہے، ان کنتم موقنین، اگر تمہیں یقین ہو۔ اصل بات یہ کہ دل یہ بات سمجھتا نہیں، دل یہ بات جانتا نہیں، زبان سے انسان کہہ دیتا ہے کہ اللہ رب ہے، اور یہ بات ہم بار بار پڑھ چکے ہیں، مشرکین بھی کہتے تھے کہ اللہ رب ہے، آسمان کا خالق وہ ہے، زمین کا خالق وہ ہے، اور ان مخلوقات کا خالق وہ ہے۔ فرمایا اصل بات زبان سے کہنے کی نہیں ہے، اصل بات یہ کہ تمہارا دل اس کو کتنا مانتا ہے۔ ان کنتم موقنین، اگر مومن کا دل اس بات کو مانے کہ وہ رب ہے، وہ پالنے والا ہے، اور وہی ہمارا کرتا درتا ہے، تو پھر کوئی کسی کے ساتھ کیسے زیادتی کرے، کوئی کیسے حرام کھائے، کوئی کیسے ناجائز کرے، کوئی کسی کا حق کیسے دبا لے، ممکن ہی نہیں۔ فرمایا ان کنتم موقنین، اصل بات یہ کہ تمہارا دل یہ بات آج تک سمجھا ہی نہیں ہے کہ ہمارا رب وہ اوپر والا ہے۔ زبان سے ضرور کہتے ہو، سمجھا ہوتا تو عمل سے نظر آتا۔ ایک تھانے دار کا فون آ جائے تو انسان سیدھا ہو جاتا ہے، حالانکہ پتہ نہیں وہ ہے بھی نہیں اس کا فون، فیک بھی لوگ کال کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ انسان کو پتہ ہے کہ اس کا جو اختیار ہے نا، وہ صحیح غلط کچھ بھی کر کے یہ نہ ہو مجھے کسی نقصان میں ڈال دے۔ تو فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، یہ بات اپنے دل کو سمجھا لو۔ جس دن تمہارا دل یہ بات سمجھ جائے گا، پھر وہ اس کا قانون بھی مانے گا، پھر وہ اس کے احکامات بھی مانے گا، پھر جو وہ کہے گا مانے گا، پھر جس وقت وہ کہے گا وہ مانے گا۔ تھانے کچہریوں سے ہم میں سے ہر ایک کو کبھی نہ کبھی واسطہ پڑا ہی ہے۔ اگلے 4 بجے بلا لیتے ہیں تو بندہ یہ نہیں کہتا میں 5 بجے آؤں گا، وہ کہتا ہے شام کو 8 بجے آنا، تو بندہ یہ نہیں کہتا میں شام کو 7 بجے آؤں گا۔ وہ جس ٹائم دیتا ہے انسان کہتا ہے ٹھیک ہے میں اسی ٹائم آ جاؤں۔ تو فرمایا کہ اگر یقین آ جائے، دل سمجھ جائے گا نا، تو پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔
معاملہ دل کو سمجھانے کا ہے کہ دل کو آج تک ہم نہیں سمجھا سکے کہ وہ ہے کون ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی عظمت رفعت کیا ہے۔ اور فرمایا لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ اور دلیل کیا ہے؟ زندگی اس کے ہاتھ میں، موت اس کے ہاتھ میں۔ جس کے بارے میں فیصلہ کرے زندگی کا، کوئی اسے موت نہیں دے سکتا، اور جس کے بارے میں وہ موت کا فیصلہ کرے کوئی اسے زندگی نہیں دے سکتا۔ ہٹا کٹا چلتا پھرتا جوان زندگی کی بازی ہار جاتا، بلڈنگ گر جائے، عمارت گر جائے، اس کے نیچے ملبے کے نیچے ہفتے کے بعد 10 دن کے بعد لوگ زندہ نکل آتے ہیں۔ تو فرمایا یہ دلیل ہے کہ وہ ہی ہے اور کوئی نہیں، اسی کے ہاتھ میں فیصلہ ہے، اسی کے ہاتھ میں اختیار ہے۔ اور فرمایا ربکم و رب آبائکم الاولین، تمہارا بھی رب ہے، تمہارے پہلے باپ دادا کا بھی رب ہے۔ مشرکین یہ کہتے تھے نا کہ اصل یہ ہے کہ ہمارے باپ دادا یہ کرتے آتے، ان کے وقت سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، یہ طریقہ چل رہا ہے، یہ رواج چل رہا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ صرف تمہارا نہیں، تمہارے پہلے باپ دادا کا بھی رب تھا۔ اگر انہوں نے اسے رب نہیں مانا، انہوں نے اس کی بات نہیں مانی، تو وہ مجرم و جواب دہ ہیں، تم یہ دلیل نہ پیش کرو۔ اور آگے فرمایا بل ہم فی شک، بلکہ یہ لوگ شک میں ہیں، یلعبون، کھیل رہے ہیں۔ یہ اصل بات یہ ہے کہ جو مرضی کریں، لیکن ان کا دل بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ واقعی اس کائنات کا رب ہے، اس کو بنانے والا ہے، ہم جس راستے پہ چل رہے ہیں وہ غلط ہے۔ انسان کا دل اس کو جھنجھوڑتا ہے، اس کا ضمیر اسے احساس دلاتا ہے۔ لیکن فرمایا وجہ کیا ہے؟ یلعبون، لائف سٹائل ایسا بنا لیا ہے، زندگی کی روٹین ایسی بنا لی ہے کہ اس کے آگے پیچھے کہیں سوچ جاتی نہیں، اس روٹین سے آگے پیچھے ہٹنے کا جی چاہتا ہی نہیں۔ لیکن فرمایا کہ یہ بھی کوئی دائمی چیز نہیں ہے کہ انسان ساری زندگی اسی طریقے سے رہے گا، اسی طرح اس کی زندگی چلتی رہے گی۔ فرمایا نہیں، ایسا نہیں۔ آگے فرمایا فرتقب، پس تو انتظار کر، یوم تأتی السماء، جس دن آسمان لائے گا، بدخان مبین، ایک واضح دھواں، یغشی الناس، جو لوگوں کو ڈانپ لے گا، ھذا عذاب علیم، یہ دردناک عذاب ہے۔ ربنا اکشف، اے ہمارے رب تو دور کر دے، عنا العذاب، ہم سے اس عذاب کو، انا مؤمنون، یقیناً ہم ایمان لائیں گے۔ انا لہم الذکری، کہاں ہے ان کے لیے نصیحت، وقد جاءہم رسول مبین، حالانکہ ان کے پاس ایک ایسا رسول آ گیا جو کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح سے مشرکین کو جب سمجھا دیا، بتا دیا، بڑے بڑے دلائل انہوں نے دیکھ لیے، شق قمر کا معجزہ تھا وہ انہوں نے دیکھ لیا، چاند ان کی آنکھوں کے سامنے 2 ٹکڑے ہو گیا، نہیں مانے۔ تو اللہ رب العزت سے آپ نے بد دعا کی، اللہم سبعا کسبع یوسف، اے اللہ جیسے یوسف علیہ السلام کے دور میں 7 سال قحط آیا تھا، ان پر ایسے ہی قحط مسلط کر دیا۔ چنانچہ آپ نے جب یہ ان کے خلاف بد دعا کی تو قحط آ گیا، بارشیں آنا بند ہو گئیں، اور اس طرف سے جو یمامہ کا سردار تھا جہاں سے سارا اناج آیا کرتا تھا وہ بھی مسلمان ہو گیا، اس نے بھی وہاں کی منڈی سے غلہ بیچنا بند کر دیا۔ اس نے کہا کہ اب ان کو نہیں دینا، اور 7 سال تک ایسا زبردست قحط آیا کہ وہ لوگ مرداروں کو، ان کی ہڈیوں کو، ان کے چمڑوں کو ابال ابال کے کھانے لگے۔ گردن کا جو سریہ تھا وہ نکل گیا، گردن کا سریہ نکل گیا۔ تو انہوں نے ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، اور آپ سے آ کر اس وفد نے، ان کے جو وفد کے امیر تھے وہ تھے ابو سفیان، اس وقت مسلمان نہیں تھے، انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ہمیں دعوت دیتے ہیں صلہ رحمی کرنے کی، رشتہ داروں سے بنا کے رکھنے کی، تو ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ رب العزت اس قحط کو ہم سے دور کر دے۔ چنانچہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے دعا کی اور اللہ رب العزت نے اس قحط کو ان سے دور کر دیا۔ اور ہوا یہ کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ دعا کریں ہم سے عذاب دور کر دے تو ہم ایمان لے آئیں گے، تو اللہ رب العزت نے عذاب بھی دور کر دیا۔ اور اللہ تو جانتے تھے کہ ان لوگوں کے عزائم کیا ہیں، ارادے کیا ہیں، تو اس دور کا، اس وقت کا تذکرہ ان آیات کے اندر کیا گیا۔ ہمارے ہاں بھی جب کچھ عرصہ تک بارش نہیں ہوتی تو آسمان پہ سموگ اس کی کیفیت ہوتی ہے، دھواں دھواں سا نظر آتا ہے، تو اس دور میں بھی ایسا ہوا۔ 7 سال تک جب زبردست قحط آیا، بارش ہی نہیں ہوئی، تو آسمان پر سموگ کی کیفیت تھی۔ تو قرآن کریم نے اسی کی طرف ذکر کیا کہ ایک دھواں آئے گا، لوگوں کو ڈانپ لے گا، یہ اللہ کا عذاب ہوگا، اور یہ پھر کہیں گے کہ اللہ دور کر دے ہم ایمان لائیں گے۔ اللہ نے دور کر دیا، لیکن ساتھ یہ کہہ دیا انا لہم الذکریٰ وقد جاءہم رسول مبین، انہوں نے ایمان نہیں لانا، انہوں نے ایمان نہیں لانا، ان کے پاس تو رسول آیا، اس نے آ کر انہیں بتایا، انہیں سمجھایا، اس رسول کا کردار، اس کی زندگی، اس کا عمل، یہ ساری کی ساری چیزیں ان کے پاس تھیں۔ ماننا ہوتا تو اس رسول کے کردار، زندگی کو دیکھ کر مان لیتے، اس کی واضح تعلیمات پر عمل کر لیتے، لیکن انہوں نے نہیں مانا، اور فرمایا آئندہ بھی نہیں مانیں گے۔ اللہ نے عذاب بھی دور کر دیا، لیکن وہی ہوا، نہیں مانے، پھر مکر گئے، پھر اپنی ضد پہ آ گئے۔ اور یہ ویسا ہی ہے جیسا کہ اس سے پہلے سورہ زخرف میں گزرا کہ جب کوئی عذاب آ جاتا تو وہ موسیٰ علیہ السلام سے آ کر کے درخواست کرتے کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت اس عذاب کو دور کر دے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے، اللہ رب العزت اس عذاب کو دور کر دیتے، وہ دوبارہ پھر ویسے ہی ہو جاتے۔ اور آگے فرمائے ثم تولوا عنہ وقالوا معلم مجنون، یہ لوگ پھر گئے اس سے اور انہوں نے کہا کہ اسے تو پڑھایا ہوا ہے، یہ تو دیوانہ ہے۔ انا کاشف العذاب قلیلا، یقیناً ہم تھوڑا عذاب ٹال دیں گے۔ انکم عائدون، یقیناً تم دوبارہ کفر کرو گے۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جس دن ہم بڑی سخت پکڑ میں پکڑیں گے۔ انا منتقمون، یقیناً ہم پھر انتقام لیں گے۔ ایسا ہی ہوا، عذاب ٹل گیا، بارشیں شروع ہو گئیں، غلہ، اس کی پیداوار اور وہاں کے حالات درست ہو گئے، اکانومی درست ہو گئی، کاروبار درست ہو گئے، ان کی گردنوں میں پھر سریا آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے تو کاروبار چلتے ہیں، ہمارے پاس تو سرمایہ اور ہماری تو عزت ہے۔ ابو جہل یہی کہا کرتا تھا، وہ کہتا تھا کہ اس وادی کے اندر میرے سے بڑا عزت والا کون ہے۔ پھر گئے، مکر گئے اپنے وعدے سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر الزامات دینے شروع کر دیے۔ ایک الزام کیا دیا؟ معلم، انہوں نے کہا کہ آپ غلاموں سے سیکھتے ہیں اور پھر پڑھ کے ہمیں سنا دیتے ہیں۔ اور وہ کچھ غلاموں کے نام بھی لیا کرتے تھے، ایک کا نام یسار تھا، ایک کا نام عداس تھا۔ وہ کہتے تھے ان سے آپ سیکھتے ہیں اور سیکھ کے ہمیں سنا دیتے ہیں۔ حالانکہ وہ جانتے تھے کہ ایک غلام کی زبان میں ایسی فصاحت اور بلاغت کہاں سے آ سکتی، اور پھر اگر غلام سے ہی آپ سیکھتے ہوتے تو آپ کے ساتھ جو ہمہ وقت اٹھنے بیٹھنے والے تھے، ابو بکر صدیق تھے، حضرت بلال حبشی تھے، اور حضرت علی المرتضیٰ تھے، حضرت خدیجہ کبریٰ تھی رضی اللہ تعالی عنہم وعنہن، یہ سارے کے سارے کیا یہ آپ کو نہیں دیکھ رہے تھے؟ کیا یہ چیز ان سے ڈھکی چھپی رہ سکتی تھی؟ کب تک؟ لیکن صرف الزام برائے الزام، اعتراض برائے اعتراض۔ اور کیا کہا؟ مجنون، یہ پاگل ہے، دیوانہ ہے، یہ ایسی باتیں کرتا ہے اور اس طرح کے جملے کہہ دیتا ہے، ہمارے باپ دادا کے بارے میں یہ چیزیں کہتا ہے، اس لیے یہ دیوانہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بات ذہن میں رکھو کہ یہ تھوڑے سے دنوں کے لیے عذاب تم سے ہٹا ہے، اور تم دوبارہ کفر کرنے لگے ہو، دوبارہ اپنی عیش میں، زندگی میں، اور دوبارہ اپنی اسی روٹین کے اندر لگ پڑے ہو۔ یاد رکھو ایک بڑی پکڑ آنے والی ہے جس دن ہم تم سے انتقام لیں گے۔ اور اس بڑی پکڑ سے کیا مراد تھی؟ 2 اشارے ہیں۔ ایک اشارہ ہے غزوہ بدر کی طرف، چونکہ یہ مکی صورت تھی،
غزوہ بدر کے اندر 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے، 70 قید ہو گئے، اور ان کے لیے بڑی ذلت کی بات تھی۔ اسلامی تاریخ کے اندر یہ پہلا غزوہ تھا، مسلمانوں کے لیے بھی بڑا تاریخی دن تھا، لیکن ان کے لیے بڑی ہزیمت کا سامنا تھا۔ اور دوسرا اشارہ ہے قیامت کی طرف کہ کوئی نہیں، دنیا کی زندگی ہے، کتنی موج کر لو، تھوڑے دن کی زندگی ہے، قیامت کے دن اللہ کی بڑی پکڑ کے اندر آؤ گے تو پھر ہم تم سے انتقام لیں گے۔ ان آیات کو، یہ آیت نمبر 10 سے لے کر آیت نمبر 16 تک، ان آیات کو سامنے رکھ کر اگر ہم اپنی روٹین کا جائزہ لیں جو کرونا وائرس کے پیریڈ کے دوران تھی، اس وقت نمازیں بھی چل رہی تھیں، تلاوت بھی چل رہی تھی، اذکار بھی چل رہے تھے، وظائف بھی چل رہے تھے کہ کسی طریقے سے ہم اس سے نکل جائیں، اور جیسے ہی ہم اس سے نکلے ہیں ہم دوبارہ اپنی وہ پہلی والی روٹین کی طرف دوڑ رہے ہیں، دوبارہ پہلے والی روٹین کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت یہ حالات بھیجتے ہیں لوگوں کو اس لیے تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے ان کا تعلق مضبوط ہو۔ اس لیے نہیں بھیجتے کہ لوگوں کو کوئی سزا ہو، اللہ رب العزت اپنی مخلوق کو تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، فرمایا تم شکر گزار بنو، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا۔ اس نے اتنی بڑی جنت بنائی ہے، عرضها السماوات والارض، آسمان اور زمین سے زیادہ جو وسیع ہے، تو اللہ رب العزت حالات بھیجتے ہیں انسان کی رہنمائی کے لیے، اس کو درست راستے پر صحیح ٹریک پہ لانے کے لیے۔ اور ان آیات کی، آیت نمبر 10 سے لے کر آیت نمبر 16 تک، ان آیات کی ایک دوسری تفسیر بھی ہے جو حضرت علی المرتضیٰ سے اور دیگر صحابہ سے ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان آیات میں جس دعویں کا ذکر ہے، اس سے مراد وہ دعا نہیں ہے جو قریش پر قحط کے زمانے میں آیا، بلکہ اس سے مراد ہے کہ قرب قیامت کی جو 10 بڑی نشانیاں ہیں، جن میں سے ایک یہ کہ سورج مغرب سے نکلے گا، دجال آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور زمین کے اندر 3 جگہ پر لوگ دھنس جائیں گے، اور اس کے علاوہ صفا پہاڑ میں سے ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے بات کرے گا، اور ایک دھواں ہوگا۔ اور حدیث طیبہ کے اندر آتا ہے کہ اس دھویں کا اثر ایک مومن کے لیے بس اتنا ہوگا جتنا زکام کی کیفیت ہوتی، اور ایک کافر کے لیے اس دھویں کا اثر بہت زیادہ سخت ہوگا، یہاں تک کہ ایسے ہوگا جیسے کہ کوئی جلی ہوئی چیز کا دھواں اس کے اندر جا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اس وقت کے لیے اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ اس وقت کا انتظار کرو جب یہ قیامت کی بڑی نشانی آ جائے گی، اور اس کے فوری بعد قیامت آ جائے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا مختصر سا تذکرہ کیا۔ قرآن کریم میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مختلف صورتوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے مختلف حصے آئے ہیں، لیکن یہاں پر مختصر آیات کے اندر اللہ رب العزت نے ان واقعات کی طرف بس اشارہ کیا۔ فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ، اور البتہ تحقیق ہم نے ان سے پہلے آزمایا تھا فرعون کی قوم کو، وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ کریم، اور ان کے پاس ایک عزت والا رسول آیا تھا۔ فرعون کی قوم قبطی لوگ تھے، اور عزت والے رسول سے مراد ہے موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہاں فرما رہے ہیں رسول کریم، وہ عالی قدر عزت والے وقار والے رسول تھے۔ اور گزشتہ صورت میں ہم نے پڑھا کہ فرعون کہتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ حقیر ہیں، بے وقت ہیں، کوئی مقام حیثیت نہیں ہے ان کا۔ تو فرمایا کائنات کا رب وہ اللہ ہے، حیثیت کس کی ہے کس کی نہیں یہ وہ رب طے کرے گا۔ تمہارے کہنے سے، تمہارے کرنے سے کسی کی عزت نہیں بن جاتی، تمہارے کسی کو عزت دار کہنے سے نہ وہ عزت دار بنتا ہے، نہ کسی کو حقیر سمجھنے سے وہ حقیر ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان کے پاس وہ رسول آئے تھے جو عزت والے رسول تھے، اور انہوں نے آ کر کیا کہا، ان ادو الی عباد اللہ، یہ کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، انی لکم رسول امین، یقیناً میں ایک امانت دار رسول ہوں تمہارے لیے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا پہلا مطالبہ تھا فرعون سے۔ فرعون کی قوم کے لوگ تھے قبطی، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ تھے بنی اسرائیل۔ یوسف علیہ السلام کے دور میں
80 یا 82 لوگ مصر کے اندر آئے تھے، اور اس کے بعد پھر وقت گزرتے گزرتے یہ 4 صدیوں کا دور تھا موسیٰ علیہ السلام تک، جن میں مختلف طرح کے حالات دیکھے۔ اور جس وقت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی تھی اس وقت فرعون کی قوم کے لوگ وہ 12.5 لاکھ تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ وہ 6 لاکھ اس سے کچھ زائد تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ایک اس لیے تھی کہ تم نے انہیں غلام بنایا ہے، ان کے ساتھ ظلم زیادتی کرتے ہو، انہیں میرے حوالے کرو، ہم یہاں سے انہیں لے کے چلے جائیں اور ایک الگ خطے کے اندر آباد ہو جائیں، ایک آزاد ملک، آزاد ریاست ہم بنا لیں جہاں ہم اللہ کے احکامات کی اتباع اور پیروی کریں آزادی کے ساتھ۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا پہلا مطالبہ تھا، پہلا مقصد بعثت تھا۔ اور دوسرا فرمایا وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، اور یہ کہ تم اللہ کے سامنے سرکشی نہ کرو، انی آتیکم بسلطان مبین، میں تمہارے پاس کھلی دلیل لے کر آیا ہوں۔ یہ تھا فرعون اور اس کی قوم کی ہدایت کا معاملہ کہ میں تمہارے پاس معجزات لے کر آیا ہوں۔ عصا کا معجزہ تھا، ید بیضاء کا معجزہ تھا، پھر مسلسل لگاتار معجزے، لگاتار نشانیاں اللہ کی طرف سے ان پر آتی رہی۔ 9 نشانیاں جن کا سورۃ اعراف میں ذکر کیا گیا ہے، ان پر قحط آ گیا، طوفان آ گیا، ٹڈیوں کا عذاب آ گیا، جوؤں کا عذاب آ گیا، اور خون کا عذاب آ گیا، مینڈکوں کا عذاب آ گیا، یہ سارے عذاب ان پر آئے۔ تو فرمایا یہ دلائل ہیں تمہارے پاس، انہیں مانو اور انہیں جانو اور میری بات پر عمل کر لو۔ لیکن کیا ہوا؟ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازشیں شروع کر دیں، موسیٰ علیہ السلام کو راستے سے ہٹانے کے لیے تدبیریں شروع کر دیں۔ تو آگے فرمایا وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ، کہ میں پناہ مانگتا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی اس بات سے کہ تم مجھے سنسار کر دو۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي، اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے، فَاعْتَزِلُونَ، تو مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ یعنی تم جتنی مرضی سازشیں کرو، میرا توکل ہے اللہ پر، میرا اعتماد ہے اللہ پہ، تو جب میرا اعتماد اور بھروسہ اللہ پہ ہے تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میرا کچھ نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات یہ کہی کہ اگر تم میری بات نہیں بھی مانتے تو الگ ہو جاؤ، مجھے اپنا کام کرنے دو، میرے راستے کے اندر روڑے نہ اٹکاؤ اور میرے مشن کے اندر تم مخل نہ ہو، خلل نہ ڈالو۔ لیکن وہ لوگ اس سے بھی باز نہیں آتے تھے، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مان لیا گیا تو پھر ہمارا نظام جو ہے یہ چل نہیں سکے گا، ہمارا نظام جو ظلم پر، زیادتی پر، ناانصافی پر، جھوٹ پر، فراڈ پر، کرپشن پر، رشوت پر قائم ہے نا، یہ نہیں چل سکے گا۔ اور یہی معاملہ تھا بیعینی مشرکین کا کہ وہ چلنے نہیں دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بڑھنے لگ گئے اور ان کے کردار کو دیکھ کر لوگ ان کی طرف متوجہ ہونے لگ گئے تو ہماری سیادت، ہماری سرداری نہیں رہے گی، ہمارے نعرے کون لگائے۔ اور آج کے دور میں بھی یہی معاملہ ہے، پوری دنیا کی مسلمانوں کے خلاف اور بالخصوص اس ہمارے خطے کے خلاف سازشیں اسی لیے کہ یہاں کے مسلمان یہ دین کو پسند کرتے ہیں، دیندار ہیں، دینی غیرت حمیت رکھتے ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ان کو بھی کچھ نہ کرنے دو۔ پاکستان میں اگر دین کا، اسلام کا نظام نافذ ہو تو اس سے امریکہ کو کیا تکلیف ہے؟ وہ اپنے ملک کے اندر اپنی مرضی سے حکومت کریں، اپنی مرضی سے نظام چلائیں، لیکن تکلیف دراصل اسی بات کی ہے کہ اگر یہاں پر اسلام کے مطابق نظام بن جائے، اسلام کے مطابق لوگ زندگی، رہن سہن بسر شروع کر دیں تو دنیا کے سامنے اسلام کی اصل صورت آ جائے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اسلام کی اصل صورت نہ آئے، دنیا کو ہم دکھائیں وہی اسلام جو ہم دکھاتے ہیں، دہشت گردی والا اسلام، قتل و غارت گری والا اسلام، اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا اسلام، یہ سارے کا سارا اسلام وہ لوگوں کو دکھا رہا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا کہ اگر تم میری بات نہیں مانتے تو کوئی نہیں، نہ مانو، لیکن مجھے اپنے مشن پر عمل کرنے دو۔ لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ 40 سال تک موسیٰ علیہ السلام محنت کرتے رہے، 40 سال تک۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ اب ان کی ہدایت کا کوئی راہ نہیں ہے تو پھر انہوں نے اللہ سے بد دعا کی۔ اور ہر نبی کی زندگی میں ایک موڑ آتا ہے،
کہ جس وقت وہ اپنی قوم سے بالکل مایوس ہو جائے تو پھر وہ رب سے بد دعا کرتا ہے۔ قرآن کریم میں جہاں بھی انبیاء کرام کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کے خلاف اللہ سے بد دعا کی ہے، یہ انہی حالات کے اندر ہے کہ جب نبی اس بات سے مایوس ہو گئے کہ اب ان کے اندر ہدایت نہیں آ سکتی، اور وہ 1-2 سال میں نہیں ہوتا تھا۔ اب یہاں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ میں آپ دیکھیں 40 سال تک موسیٰ علیہ السلام مسلسل لگے رہے، 40 سال محنت کی۔ آج ہم 2 مرتبہ کسی کو کہہ لیں تو ہم کہتے ہیں کہ تیسری مرتبہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، بس ہم نے حجت پوری کر دی۔ نہیں، ہماری حجت تب تک پوری نہیں جب تک ہمارے سانس میں سانس، اپنی ذمہ داری ادا کرتے رہیں۔ اس ذمہ داری کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت اٹھ گئی۔ پہلے کوئی غلط کرتا تھا تو لوگ اس کو منع کرتے تھے، 100 روکنے والے ہوتے تھے، کوئی خاندان میں، کوئی خاندان سے باہر، کوئی پڑوسیوں میں، کوئی رشتہ داروں میں۔ لیکن اب ہم نے نیا فلسفہ بنا لیا کہ اس کی زندگی ہے وہ جانے، تو جو غلط کرتا ہے اسے کوئی روکتا نہیں۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ غلط کرنے والے معاشرے میں بڑھتے چلے گئے، اور وہ بڑھتے بڑھتے اتنے زیادہ ہو گئے کہ جس نے صحیح کرنا ہے اس کے لیے صحیح کرنا مشکل ہو گیا۔ اب وہ سوچتا ہے کہ میں صحیح چلوں تو کیسے چلوں، صحیح کروں تو کیسے کروں، ساری چال چلن ہی بدل گئی۔ تو اپنی ذمہ داری کو ادا کریں۔ اس ذمہ داری سے غفلت اور اس سے لاپرواہی کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ معاشرے کے اندر نیکی کرنا مشکل ہو گیا۔ سیدھا آدمی معاشرے کے اندر رہ ہی نہیں سکتا، اور اگر ہم برائی کو روکیں، اس کو روکنے کی کوشش کریں، تو یقیناً جس نے برائی کرنی ہوگی نا، اس کے باوجود بھی وہ چھپ کے کرے گا، علل اعلان نہیں کرے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام 40 سال تک محنت کرتے رہے، اور اس کے بعد انہوں نے اللہ رب العزت سے بد دعا کی، اور اس بد دعا کا ذکر سورۃ یونس میں بھی آتا ہے، ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم۔ اے اللہ ان کے مالوں کو تباہ و برباد کر، ان کے دلوں کو مسخ کر دیں اور اپنا عذاب ان پہ بھیج دیں۔ تو آگے فرمائے فدعا ربہ، تو موسیٰ نے اپنے رب سے دعا کی، ان ہؤلاء قوم مجرمون، کہ یہ نافرمان لوگ ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو ہجرت کا حکم آیا۔ فرمایا فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، تو لے کر چل میرے بندوں کو رات میں، اِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا، وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اور تو چھوڑ دے دریا کو خشک ہی، اِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ، یقیناً یہ وہ لشکر ہے جس کو ڈبو دیا جائے گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو حکم دے دیا کہ تیاری کرو، ہمیں ہجرت کرنی۔ اللہ رب العزت نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ تمہارا تعاقب ہوگا، تمہارا پیچھا ہوگا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام سب کو لے کے راتوں رات نکلے۔ جب نکل گئے تو فرعون تک خبر چلی گئی، اس نے کہا کہ یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، یہ ہمیں چکمہ دے کے کیسے نکل سکتے ہیں؟ حالانکہ اگر یہ سارے کے سارے لوگ یہاں سے نکل جاتے تو فرعون کی حکومت اور آسان ہو جاتی، مزاحمت کرنے والا کوئی نہیں رہتا، اس کے خلاف کھڑا ہونے والا کوئی نہ رہتا۔ لیکن اللہ رب العزت بھی بندے کی جب عقل مار دیتے ہیں تو پھر کوئی اس کو سجا نہیں سکتا، سمجھا نہیں سکتا۔ تو اس نے کہا یہ تو تھوڑے سے لوگ ہیں، ان کو کچلنے کا موقع آیا۔ اس نے اپنے سارے لشکر اور فوجیں تیار کی، اس نے کہا پیچھے چلا، اور اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو نکلنے کا حکم دیا۔ آپ آگے گئے، آگے جا کر پانی آ گیا، موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فرعون کا لشکر آ گیا۔ تو اللہ رب العزت سے آپ نے درخواست کی تو اللہ نے حکم دیا کہ پانی پہ اپنا عصا ماریں، اور اس سے اگلا جو واقعہ ہے اس کا ذکر کیا کہ اللہ نے فرمایا کہ اب پانی سے نکل جاؤ۔ اب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو جو 6.5 لاکھ کے قریب تھے انہیں لے کے نکل گئے۔ اب فرعون نے جب دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ یہاں سے کیسے نکل کے جا سکتے ہیں؟ اس نے بھی اپنا سارے کا سارا لشکر اس کے اندر ڈال دیا، اور جب ان کا آخری سپاہی اس پانی کے گھیرے کے اندر آ گیا، اللہ نے پانی کو ملنے کا حکم دے دیا، پانی ملا اور وہ سارے کے سارے اس میں ڈوب گئے، غرق ہو گئے۔ اور فرعون کی لاش کو اللہ رب العزت نے نکال کے باہر پھینک دی۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے اس کو دیکھا تو پھر ان کا دل ٹھنڈا ہوا، وہ اتنے خوف زدہ تھے کہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ فرعون غرق ہو گیا، اتنے خوف زدہ تھے۔ جب انہوں نے فرعون کی لاش دیکھی تو پھر وہ لوگ مانے کہ ہاں فرعون غرق ہو گیا۔ اور روایات کے اندر آتا ہے کہ جس وقت
موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ عصا ماریں راستے بن جائیں گے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا، راستے بن گئے، 12 قبیلے تھے، 12 راستے بن گئے۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم 12 قبیلے ہیں، 12 راستے تو بن گئے ہیں، لیکن ساتھ والا قبیلہ وہ ہمارے ساتھ جا رہا ہے یا نہیں جا رہا، ہمیں کیسے پتہ چلا؟ درمیان میں تو پانی کی دیواریں ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے؟ تو اللہ رب العزت نے پانی کی جو درمیان میں دیواریں تھیں ان کو ٹرانسپیرنٹ کر دی کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے وہاں سے گزر گئے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرعون کی تباہی اور اس کے غرق ہونے پر اور اس کی ساری سلطنت، حکومت، شان و شوکت کے جانے پر ایک بڑا خوبصورت تبصرہ کی۔ فرمایا کم ترکو من جنات و عیون، انہوں نے کتنے ہی باغات اور چشمے چھوڑ دیے، و زروع اور کھیتیاں، و مقام کریم اور نفیس گھر، و نعمہ اور آرام کی چیزیں، کانوا فیہا فاکہین، جن میں وہ عیش کیا کرتے تھے۔ کذالک، اسی طریقے سے ہوا، وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ہم نے دوسرے لوگوں کو ان چیزوں کا مالک بنا دیا۔ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، تو نہ ان پہ آسمان رویا اور نہ زمین، وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ، اور نہ ان کو مہلت دی گئی۔ ایک طرف شان و شوکت کیا تھی؟ اتنی بڑی سلطنت، رعب، فوج، اسلحہ اور ہر طرف خوش آمدی، نعرے لگانے والے اور چاپلوسی کرنے والے، واہ واہ کرنے والے۔ لیکن فرمایا جب وہ غرق ہو گئے تو جو کچھ تھا جس کی وجہ سے وہ بدمست بنے ہوئے تھے، باغات بھی، چشمے بھی، کھیتیاں بھی، ان کے فارم ہاؤس بھی، خوبصورت گھر بھی، اور اسی طریقے سے وہ نعمت کی چیزیں جہاں وہ عیش و عشرت کرتے تھے، سب کے سب چھوڑ کے غرق ہو گئے، اور ان پر اور لوگوں کا قبضہ ہو گیا، وہ اور لوگوں کے ہاتھ کے اندر آ گئے۔ اور یہ مشرکین کو بھی سنایا جا رہا تھا کہ فرعون کے مقابلے میں تمہارے پاس ہے ہی کیا، اس کے مقابلے میں تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ یہ سب کچھ چھوڑ گیا۔ اور اگلی بات فرمائی کہ نہ ان کے جانے پہ آسمان رویا، نہ زمین روئی، اور نہ انہیں مہلت ملی۔ یعنی ایک طرف کہاں ان کے نعرے لگائے جا رہے تھے اور کہاں ان کی بلے بلے ہو رہی تھی، اور دوسری طرف 12 لاکھ لوگ پانی کے اندر غرق ہو گئے، کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ یہ صرف انسان کی خام خیالی ہے کہ وہ جب اقتدار میں، حکومت میں، نشے میں، طاقت میں، پیسے کے اندر ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ بس اب میں ہی ہوں اس دنیا میں، میں نہیں ہوں گا تو کچھ نہیں ہوگا۔ آپ اپنے ملک کی تاریخ دیکھ لیں، کتنے وزیر اعظم آئے ہیں، کتنے آرمی چیف آئے ہیں، اور کتنے وزیر اعلیٰ آئے ہیں، یعنی اتنے یہ بڑے عہدے اور ان پر آنے والے، آج ان کی قبروں کے نام و نشانی نہیں، کوئی قبروں کو جاننے والا نہیں ہے، ایسی ویرانیاں۔ اور جب یہ لوگ تھے تو ان کی شان و شوکت اور ان کی زندگی اور ان کا سب کچھ وہ ایسا ہوتا تھا جیسے انہیں کبھی زوال ہی نہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت دنیا میں نشان عبرت چھوڑتے ہیں میرے اور آپ کے لیے، کہ تاکہ ہم اس سے سمجھ جائیں۔ اور فرمایا نہ آسمان رویا نہ زمین روئی، یہ سمجھتے تھے کہ ہم چلے جائیں گے تو دنیا کا نظام ہل جائے گا، دنیا نہیں چل سکتی۔ اور یہ حقیقت میں بھی ایسا ہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت ایک مومن آدمی دنیا سے جاتا ہے نا، تو آسمان کے وہ دروازے جن سے اس کے عمل جایا کرتے تھے وہ روتے ہیں، زمین کی وہ جگہیں جہاں وہ اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا وہ روتی ہیں، جہاں جہاں وہ اپنی نیکی کے اثرات چھوڑ کے گیا وہ روتے ہیں۔ اور فرمایا جب فاسق بدکار آدمی جاتا ہے تو آسمان بھی کہتا ہے اچھا ہوا یہ چلا گیا، اس راستے سے اس کے برے اعمال جایا کرتے تھے۔ زمین بھی سکھ کا سانس لیتی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پرندے، درخت، یہ ساری کی ساری چیزیں، جانور، یہ ساری کی ساری چیزیں بدکار آدمی کے مرنے پہ شکر ادا کرتی ہیں کہ اچھا ہوا اس سے ہمیں جان چھوٹ۔ ایسے ہی محسوس کریں آپ کہ کسی کمرے کے اندر خوشبودار کمرہ ہے، اے سی چل رہا ہے، تو وہاں پہ اگر کوئی سگریٹ پینا شروع کر دیتا ہے تو بیٹھنے والے ہر بندے کو کوفت ہوتی ہے کہ کس وقت یہ نکل کے جائے اور اس سے جان چھوٹے۔ تو ایک آدمی جو نافرمانی کی زندگی گزارتا ہے اس زمین پر، اس کی حیثیت ان پرندوں، ان جانوروں کے سامنے، ان درختوں کے سامنے وہ ایسے ہی ہے۔
وہ سب اس سے اذیت کے اندر ہیں کہ کب یہ مرے کب جان چھوٹے. تو فرمایا نہ آسمان ان کے جانے پہ رویا نہ زمین روئے. اور ایک وہ ہے کہ جس کے جانے پہ فرشتے اور اس کے استقبال کے لیے آ رہے ہیں, اس کی روح اس کے اندر سے بدن سے نکل رہی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تو بڑا اچھا بدن تھا, میں بڑی اچھی جگہ پہ رہ رہی تھی. اور ایک وہ ہے جس کی روح اس کے اندر سے نکل رہی ہے, وہ اس پہ لعنت کرتی جا رہی ہے کہ کہاں میں قید ہو گئی, کہاں میں پھنسی پڑی تھی. اور آگے فرمایا وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ, اور البتہ ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت والے عذاب سے نجات دی. من فرعون یعنی فرعون سے. إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ, یقیناً وہ سرکش حد سے تجاوز کرنے والا تھا. فرعون کو یہاں پر کہا گیا کہ وہ ذلت والا ایک عذاب تھا جو بنی اسرائیل پر مسلط تھا اور بڑا سرکش تھا, حد سے تجاوز کرنے والا تھا. ہم نے بنی اسرائیل کو اس سے نجات دی. آج ہر شخص یہ کہتا ہے ملک کے حالات اچھے ہو جائیں, ہر شخص یہ کہتا ہے کہ ملک بہتری کی طرف چل جائے, پٹری پہ چڑھ جائے, لیکن کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ قرآن کریم یہاں اسی کا اشارہ دیتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے خلاف کوئی احتجاج نہیں کیے تھے, کوئی جلسے نہیں کیے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے خلاف کوئی سڑکوں پہ ٹائر نہیں جلائے تھے, روڈ نہیں بند کیے تھے. ہر نبی کی محنت جس نے قوم کو عروج دیا وہ کیا تھی؟ لوگوں کے دلوں کی اصلاح, لوگوں پر محنت. اور ہوتے ہوتے معاشرے کے اندر اچھائی اتنی زیادہ بڑھ گئی, اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت نے نشان عبرت بنا دیا. تو ہم جتنا مرضی حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں یہ بہتر نہیں ہوں گے, یہ مزید بگڑتے چلے جائیں گے. ان کی اصلاح کا وہی راستہ ہے, ترقی کامیابی کا وہی زینہ ہے کہ جو قرآن کریم نے ہمیں بتایا. اس طریقے سے محنت کریں گے تو اگر بگڑنے میں 60-70 سال لگے ہیں تو اب اس کو سنوارنے میں, اس کو بہتری کی طرف لانے کے اندر بھی کچھ وقت لگے گا. تو فرمایا فرعون سے, اس ذلت والے عذاب سے ہم نے بنی اسرائیل کو نجات دی تھی. لیکن کس بنیاد پر؟ موسیٰ علیہ السلام نے محنت کی اور وہ تمام تر مشکلات کے باوجود, تمام تر حالات کے باوجود استقامت کے ساتھ دین پر جمے رہے. اور آگے فرمایا وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ, اور البتہ تحقیق ہم نے بنی اسرائیل کو اہل عالم پر فضیلت دے کر منتخب کیا تھا. یعنی اس دور میں اور بھی بڑی قومیں تھیں, لیکن بنی اسرائیل کے اندر جو خوبیاں تھیں ان خوبیوں کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے ان کا انتخاب کیا تھا, اور اللہ رب العزت نے ان خوبیوں کی بنیاد پر ان کو یہ نعمتیں دی تھیں, ان کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. اور فرمایا وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ, اور ہم نے انہیں وہ نشانیاں دی مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ, جن میں صریح آزمائش تھی. اب وہ صریح آزمائش کیا تھی؟ فرعون انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے غرق ہوتے دیکھا, وادی تیہ کے اندر انہوں نے دیکھا کہ ان کے سروں پر فرشتے سایہ کر رہے ہیں, آسمان سے من و سلوہ آ رہا ہے. فرمایا یہ ساری نشانیاں ہم نے ان کو دی, لیکن کیا ہوا؟ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر بھی زوال آ گئے. اللہ کی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں, اللہ رب العزت کا قانون سب کے لیے برابر ہے. اب جن کی وجہ سے فرعون غرق ہوا, جب ان کی نسلیں آگے جا کے بگڑ گئیں تو وہ عذاب کے اندر پکڑے گئے. ایسا نہیں کہ وہ ان کے باپ دادا نیک تھے تو آگے نسلیں بگڑ گئی ہیں تو ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا, نہیں, اللہ کا قانون سب کے لیے برابر. اور آگے دوبارہ پھر اب آخرت اور مشرکین کے ذکر کی طرف کلام کا رخ ہے. فرمایا ان هؤلاء لیقولون, یقیناً یہ لوگ البتہ کہتے ہیں ان ہی الا موتتنا الاولی, نہیں ہے یہ مگر ہماری بس ایک مرتبہ ہی موت. وما نحن بمنشرین, اور ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا. فأتوا بآبائنا, تم ہمارے آباء و اجداد کو لے آؤ, ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. وہ کہتے تھے بس مرنا ہے, اس کے بعد کوئی زندگی نہیں, اس کے بعد آگے ختم, انسان مٹی میں مل کر مٹی ہو گیا, رل گیا, آگے ختم ہو گیا. اور وہ کہتے تھے کہ اگر انسان نے دوبارہ زندہ ہونا ہے, انسان نے دوبارہ زندہ ہونا ہے تو پھر چاہیے یہ کہ ہمارے جو آباء و اجداد مر گئے ان کو زندہ کر کے لاؤ. اگر وہ زندہ ہو کے آ جائیں گے تو ہم مان لیں گے کہ انسان دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے, انسان کو دوبارہ زندگی مل سکتی ہے.
لیکن قرآن کریم نے اس کے مختلف جواب دیے، یہاں بھی اگلی آیات میں اس کا ایک جواب آ رہا ہے، لیکن اور جگہ پر یہ جواب بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جو مر جائے گا اسے دوبارہ دنیا میں زندہ کر کے لایا جائے گا۔ ایسے تو ہر دور کے اندر ہر بندہ کہے گا کہ میرے باپ دادا زندہ ہو جائے تو میں مان لوں گا، دین کوئی کھیل تو نہیں ہے۔ اور آگے فرمائے اہم خیر ام قوم تبع، کیا یہ لوگ بہتر ہیں یا تبع کی قوم، والذین من قبلہم، اور وہ جو ان سے پہلے تھے، اہلکناہم، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، انہم کانوا مجرمین، یقیناً وہ مجرم لوگ تھے۔ اب مشرکین سے سوال ہے کہ تم لوگ بہتر ہو، تمہارے پاس زیادہ پیسہ ہے، شان و شوکت ہے، اور ظاہری یہ تمہارے پاس چیزیں ہیں، یا یمن کے جو بادشاہ تھے انہیں تبع کہا جاتا تھا۔ جیسے چین کا جو بادشاہ ہوتا تھا سابقہ تاریخ کے اندر اسے خاقان کہا جاتا تھا، روم کا جو ہوتا تھا اسے قیصر کہا جاتا تھا، ایران کا جو ہوتا تھا اسے کسریٰ کہا جاتا تھا، تو جو یمن کا بادشاہ ہوتا تھا اسے تبع کہا جاتا تھا۔ اور ان لوگوں کا بہت بڑا خاندان تھا، تقریباً 150 سال تک ان لوگوں کی حکومت تھی، 150 سال تک۔ آج ہمارے ملک میں 4-5 سال کا ایک ٹینیور ہوتا ہے اور اس کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ 150 سال تک حکومت تھی ملک سبا پر، یمن پر، اور ان کے پاس زراعت اتنی زیادہ تھی، ان کے تجارتی سورس اتنے زیادہ تھے۔ اور فرمایا اس سے پہلے جو قومیں تھیں، قوم عاد تھی، قوم سمود تھی، شان و شوکت، مال، دولت، پیسہ، طاقت، قوت، عروج، یہ ساری چیزیں ان کے پاس زیادہ تھیں یا تمہارے پاس زیادہ؟ تو یقیناً ان کے پاس تھی۔ اور عربوں کی شاعری کے اندر جو یمن کے بادشاہ تھے جسے تبع کی قوم کہا گیا ہے، ان کے بڑے چرچے تھے کہ ان کی شان و شوکت ایسی ہوتی تھی، وہ ایسے ہوتے تھے اور وہ ایسے ہوتے تھے۔ تو فرمایا جب اللہ کی پکڑ میں وہ آ گئے، ان کا مال و دولت، ان کی عیش و عشرت، ثروت، یہ چیزیں انہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں، تو پھر تم کیسے بچو؟ اللہ کا قانون کیا ہے؟ انہم کانوا مجرمین، جو مجرم ہوگا وہ جواب دہ ہوگا، جو مجرم ہوگا وہ پکڑا جائے گا۔ اور انہی بادشاہوں میں سے ایک، وہ تقریباً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ ہجرت سے پہلے 1000 سال پہلے اس کا گزر ہوا تھا خانہ کعبہ کی طرف سے، تو اس نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کو غلاف پہنایا تھا۔ اور پھر جب یہاں سے جاتے ہوئے اپنے روٹ سے واپسی پر اس کا گزر ہوا تھا مدینہ طیبہ سے، سابقہ کتابوں کا عالم بھی تھا، اس کے ساتھ علماء کا وفد بھی تھا، تو انہوں نے اس کو بتایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آخر الزمان نبی ہجرت کر کے آئیں گے۔ چنانچہ اس نے ایک خط لکھا، اور وہ خط لکھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام 1000 سال پہلے۔ اور اس خط میں اس نے آغاز یہ لکھا تھا کہ ایک حقیر اور کمزور بندے کی طرف سے یہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خط ہے، جو خاتم النبیین ہیں اور تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ اور اس نے کہا کہ اگر میں آپ کی زندگی پالوں تو آپ پہ ایمان لاؤں گا، اور اگر میں آپ کی زندگی نہ پا سکوں تو مجھے آپ اپنی امتیوں میں شامل کریں، اور قیامت کے دن آپ میرے حق میں سفارش کریں۔ اور وہاں پر اس نے گھر بنوائے، مدینہ طیبہ میں اس جگہ پر اس نے گھر بنائے تھے، اور وہ سارے کے سارے گھر سنگل سٹوری کے تھے، سب کا ایک ایک فلور تھا۔ ایک گھر اس نے بنایا تھا جس کے 2 فلور تھے، ڈبل سٹوری تھا، اور اس نے وہ خط وہاں کے لوگوں کو دیا، اور اس نے کہا کہ یہ میرا خط تم نے اس نبی تک پہنچانا ہے۔ چنانچہ اس کا خط ایک خاندان کے پاس، پھر اسی سلسلے میں اگلے خاندان کے پاس، ان کی اگلی نسل کے پاس، پھر اگلی نسل کے پاس، چلتے 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 اسی کی نسل میں سے پھر آگے چل کر آئے تھے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ خط پہنچ گیا، اور ادھر سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہو گیا۔ آپ ہجرت کر کے جب آئے ہیں تو اب وہاں یہ سارے گھر بنے ہوئے ہیں، اب ہر آدمی آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ رہا ہے کہ آپ میرے گھر آئیں، آپ میرے مہمان بنیں، آپ میرے مہمان بنیں۔ تو آپ نے فرمایا اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو، اللہ کی طرف سے حکم ہے، جہاں یہ جا کے بیٹھے گی
میں اسی کا مہمان بنوں گا۔ اب وہ اونٹنی چلتی 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 ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس آ کے بیٹھی، اور انہوں نے نکیل پکڑی اور آپ کے میزبان بن۔ اور پوری اس مدینہ کی بستی میں یہ گھر تھا جو ڈبل سٹوری تھا، جو وہ بنا کے گیا تھا تبا۔ تو بعض روایات کے اندر یہ آتا ہے کہ خود ابو ایوب انصاری نے، اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ایوب انصاری سے خود کہا کہ ہماری امانت جو تمہارے پاس ہے وہ ہمیں پیش کر۔ چنانچہ وہ خط آپ کو اس موقع پہ پیش کیا گیا، آپ نے اس موقع پہ وہ خط پڑھا، اور آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اس تبع کو جس نے یہ خط لکھا ہے وہ مجھ پہ ایمان لے آیا تھا، اس کو برا نہ کہو۔ تو ماننے والے وہ کب سے مان گئے، اور جنہوں نے نہیں ماننا وہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود، سب کچھ ملنے کے باوجود نہیں مان۔ اور آگے فرمائے وما خلقنا السماوات والارض، اور ہم نے نہیں پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وما بینہما لاعبین، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے کھیل کود کے لیے، وما خلقناہما الا بالحق، اور ہم نے ان دونوں کو نہیں پیدا کیا مگر حق کے ساتھ، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعنی یہ آسمان زمین یہ کوئی کھیل تماشے کے لیے تو نہیں پیدا کیا گیا، اتنا بڑا نظام جو کھڑا کیا گیا ہے، اس کا مقصد یہ تھوڑی ہے کہ یہاں جو چاہو کرو، جس طرح کی مرضی ہے زندگی گزارو، نہیں، اس کا مقصد ہے۔ لیکن فرمایا اکثرہم لا یعلمون، اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارا مقصد زندگی کیا ہے۔ جب اس دنیا میں بننے والی ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی فضول بیکار نہیں پیدا کی جاتی، تو اتنا بڑا نظام زندگی یہ فضول بیکار ہی پیدا کر دیا گیا، کیا اس کے پیچھے کوئی وجہ نہیں، کوئی مقصد نہیں؟ انسان کیسے یہ سوچ سکتا ہے؟ جو ایک چھوٹی سی سوئی کو تو کام کی سمجھے، جو ایک چھوٹی سی واشل کو، ایک چھوٹے سے پیچ کو تو سمجھے یہ بڑے کام کی چیز ہے، اس کے بغیر فٹنگ مکمل نہیں ہوتی۔ تو فرمایا اتنا بڑا آسمان زمین نظام یہ ہم نے بنایا ہے، اور تم کہتے ہو کہ بس یہ اس لیے ہے کہ یہاں آؤ، زندگی کرو، موج مارو، اور جیسے زندگی یا گزارو، خواہش پوری کرو اور مر جاؤ۔ فرمایا نہیں، ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، یقیناً فیصلے کا دن ان سب کے اٹھنے کا وقت ہے۔ یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، الا من رحم اللہ، مگر وہ جس پر اللہ رحمت کر دے، انہ هو العزیز الرحیم، یقیناً وہ سب پر غالب ہے، بڑا مہربان ہے۔ یہ ایک اس سوال کا بھی جواب ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے باپ دادا اگر دوبارہ زندہ ہو کے آئیں تو ہم مانیں گے۔ فرمایا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ دنیا میں زندہ کرنا ہے، فیصلے کا ایک دن مقرر ہے، اس دن سب کو زندہ کیا جائے گا، اور وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ دنیا میں ایک مجرم پکڑا جائے تو اسے چھڑانے کے لیے پوری طاقت کام کرتی ہے، کوئی ایک مجرم ہو اس کے جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے ساری طاقتیں چل پڑتی ہیں۔ فرمایا وہاں کوئی دوست کسی کے کام نہیں آئے گا، ہر ایک میں نفسا نفسی ہوگی، الا من رحم اللہ، جس پہ اللہ رحم کر دے، جس پر اللہ کی نظر رحمت آ جائے وہ اس دن بچے گا۔ اور فرمایا وہ عزیز ہے، رحیم ہے، وہ غالب ہے، وہ چاہے تو ایک آرڈر دے اور سارے کے سارے مجرم فنا ہو جائیں، تباہ ہو جائیں، لیکن فرمایا رحیم ہے، وہ چاہتا ہے بندوں کو زیادہ سے زیادہ مہلت ملے، زیادہ سے زیادہ ان کو مواقع ملیں اپنی اصلاح کے، اپنی بہتری۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا نا، جس آدمی نے زندگی کے 60 سال گزار لیے، اب اللہ کے ہاں اس کا کوئی عذر بہانہ نہیں چلے گا، اس لیے کہ اس نے زندگی میں ہر طرح کی اونچ نیچ دیکھ لی، اچھے حالات بھی دیکھ لیے، برے بھی دیکھ لیے، جوانی بھی دیکھ لی، اور بڑھاپا بھی، اس سے اگلی عمر کو آگے۔ فرمایا اب اللہ کے ہاں اس کا کوئی عذر نہیں چلے گا۔ تو ہم پھر بھی اصلاح نہ کریں، پھر بھی اپنا قبلہ، اپنا رویہ درست نہ کریں۔ اور آگے جو دو قسم کے لوگ ہوں گے، ان دونوں قسم کے لوگوں کا انجام کیا ہوگا وہ ذکر کیے۔ فرمایا ان شجرۃ الزقوم، بلا شبہ زقوم کا درخت، طعام الاسیم، گناہ گاروں کا کھانا ہوگا، کالمہلی، جیسے پگھلا ہوا تانبا، یغلی فی البطون، وہ کھولے گا پیٹوں کے اندر، کغلی الحمیم،
جیسے گرم پانی کھولتا ہے. یعنی جو آدمی جہنم کے اندر جائے گا، فرمایا کہ اسے یہ زقوم کا درخت کھانے کے لیے دیا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اتنا کڑوا درخت ہے کہ اگر اس کا ایک قطرہ اس دنیا میں ڈال دیا جائے تو ہر چیز کڑوی ہو جائے، اور زمین کے اندر پیداوار بند ہو جائے، 7 سمندر کڑوے ہو جائیں. فرمایا وہاں کھانے کے لیے وہ دیا جائے گا. اور وہ کیسے ہوگا کہ جب انسان اسے کھائے گا تو پگھلے ہوئے گرم تانبے کی طرح اس کا پیٹ اندر سے کھولنے لگے. جہاں ڈلائی ہوتی ہے یہ مختلف چیزوں کی، کبھی اس آگ کو اور اس منظر کو دیکھیں تو پھر قرآن کی یہ آیتیں بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آتی ہیں. اور قرآن کریم میں ایک جگہ پر آتا ہے کہ انہیں کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، فقطع امعاءہم، اتنا گرم پانی پینے کے لیے دیا جائے گا کہ وہ ان کی اندر سے آنتوں کو چیر کے رکھ دے گا، اتنا گرم پانی ہوگا. اور آگے کیا فرمایا؟ خذوہ، اللہ فرمائیں گے کہ انہیں پکڑو، فاعتلوہ الی سواء الجحیم، اور انہیں گھسیٹ کر لے جاؤ دوزخ کے درمیان میں. ثم صبوا فوق رأسی، پھر ڈالو ان کے سر کے اوپر، من عذاب الحمیم، کھولتا ہوا گرم گرم پانی. ذق، مزہ لے، انک انت العزیز الکریم، تو بڑی عزت والا اور بڑا سردار بنا پھرتا تھا. ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، یقیناً یہ وہ ہے جس کے بارے میں تم شک کیا کرتے تھے. اب اس کے بعد اللہ فرمائیں گے اسے جہنم کے بالکل درمیان کے اندر لے جاؤ، جہاں سے ہر طرف سے اس کو آگ لپیٹ لے، اور پھر وہاں جا کر سر کے اوپر گرم پانی ڈالو، اور وہاں کہا جائے گا کہ اب تم مزہ چکھ، انک انت العزیز الکریم. دنیا میں اپنی مصنوعی عزتیں، بناوٹی عزتیں بنانے کے پیچھے تم اللہ کے دین کو ٹھکراتے رہے، اپنی ناک کو اونچا رکھنے کے لیے تم اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے رہے، اس کے قانون توڑتے رہے. فرمایا اب مزہ چکھو، یہ تھا جس کا تم شک کیا کرتے تھے. اور یقیناً انسان ایسا ہی ہے کہ رب کی ہر نافرمانی کے پیچھے وہ سوچتا ہے کہ اس میں میرا سٹیٹس کہاں رہتا ہے، میرا سٹیٹس، میری عزت، اس کو کوئی فرق تو نہیں پڑتا. اپنی جھوٹی عزت کو، مصنوعی عزت کو، لوگوں کی عارضی بلے بلے واہ واہ کو، اس کو کروانے کے لیے انسان کیا صحیح غلط نہیں کرتا. تو فرمایا وہاں انسان کو اس عذاب کے بعد کہے گا تو بڑی عزت والا تھا، اب تو مزہ لے. پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ ابو جہل کہتا تھا کہ ہم عزت والے ہیں، ہماری مجلسیں آباد ہیں، ہمارے ڈیرے آباد ہیں، ہمارے پاس پیسہ ہے، لوگ ہمارے پیچھے چلتے ہیں، یہ سارے سپورٹر ہمارے ہیں، یہ سارے ووٹ ہمارے ہیں. تو اللہ فرمائیں گے اب مزہ لو. تو کون افورڈ کر سکتا ہے؟ ہم تو تھوڑی گرمی نہیں افورڈ کر سکتے، تھوڑی سردی نہیں افورڈ کر سکتے، تھوڑی طبیعت کی اونچ نیچ نہیں افورڈ کر سکتے، یہ نہیں برداشت کر سکتے، تو یہ کیسے برداشت کر سکتے؟ تو جب برداشت نہیں کر سکتے تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ اس سے بچنے کی کوشش کریں. کسی آدمی کا بلڈ پریشر جو لو ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے کہ وہ اس اذیت کو برداشت نہیں کر پاتا، اس لیے تو میڈیسن استعمال کرتا ہے. لوگ اپنے ویٹ کو اتنا کم کرنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ مختلف بیماریوں کا حملہ ہونے سے بچے رہیں، یا ہو گئی ہیں تو ان کے اثرات کم ہو جائیں. تو فرمایا کہ اثرات اگر اس عذاب سے کہ ان سے بچنا ہے تو پھر سوچ بدلو، عمل بدلو، طریقہ بدلو، کردار بدلو، تو پھر یہ ساری کی ساری چیزیں یہ بہتر ہو جائیں گے. اس سے پہلے ذکر تھا کہ جو مجرم جہنم میں جائیں گے ان کا کیا انجام ہوگا، اور ان کو کس قسم کی سزا سے واسطہ پڑے گا، اور کیسا ان کو عذاب دیا جائے گا. قرآن کریم کا یہ انداز جگہ جگہ ہمیں ملتا ہے کہ اگر وہ فرما برداروں کا ذکر کرتا ہے تو نافرمانوں کا بھی ذکر کرتا ہے. ایمان والوں کی صفات، خوبیاں بتائی جاتی ہیں تو نافرمانوں کی خامیاں، خصلتیں وہ بھی ذکر کی جاتی ہیں. تو یہاں فرمایا کہ متقی لوگ، جو پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والے، فرما بردار، ان کا کیا مقام ہوگا. فرمایا ان المتقین فی مقام امین، یقیناً پرہیزگار لوگ امن کے مقام میں ہوں گے. فی جنات، باغات میں، وعیون، اور چشموں میں. یلبسون من سندس، وہ پہنیں گے باریک ریشم کا لباس.
و استبرق اور موٹے ریشم کا لباس، متقابلین ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھیں گے۔ سب سے پہلے یہ بتا دیا کہ اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے کیا چاہیے۔ ان المتقین، جس کے اندر تقوی ہوگا، جس کے اندر پرہیز ہوگا، جو اللہ کی نافرمانی سے بچے گا، گناہوں سے خود کو روکے گا، اس کا یہ مقام ہوگا، اسے یہ اعزاز ملے گا۔ اور کیا اعزاز ہوگا؟ فی مقام امین، امن کی جگہ میں ہوگا، جہاں کسی قسم کا خوف، خطرہ، پریشانی، کوئی وسوسہ، کوئی چیز انسان کے قریب بھی نہیں پھٹکے گی۔ انسان دنیا میں رہتے ہوئے تھوڑا وقت آرام چاہتا ہے، اور اس آرام کے لیے کوئی الگ تھلگ ہو جاتا ہے، کوئی دوسرے شہر چلا جاتا ہے، کوئی دوسرے ملک چلا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کہیں بھی جا کر وہ مطمئن نہیں رہ پاتا۔ کبھی پیچھے کوئی مسئلہ ہوتا ہے، پیچھے سے کوئی پریشانی ہوتی ہے، اور پیچھے کی ذمہ داریاں، یعنی مختلف قسم کے خطرات میں انسان گھرا رہتا ہے۔ تو فرمایا کہ جنت وہ جگہ ہے جہاں انسان واقعی امن کے اندر ہوگا، وہاں اسے خوف ہی نہیں ہوگا کہ کل کیا ہو جائے گا، پرسوں کیا ہو جائے گا، حالات پتہ نہیں کیسے ہو جائیں گے، پیچھے کا کیا بنے گا، آگے کا کیا ہوگا، پر امن جگہ ہوگی۔ اور پھر سین بڑا خوبصورت ہوگا، فی جنات و عیون، چشمے بہہ رہے ہوں گے، اور بڑے بڑے باغات ہوں گے جن کو دیکھ کر انسان کی آنکھیں ٹھنڈک حاصل کریں گی، لطف اندوز ہوں گی۔ قیمتی لباس پہنا جائے گا، ریشم کا لباس پہنا جائے گا، اور دونوں طرح کا ریشم ہوگا، سندس و استبرق، موٹا ریشم بھی، باریک ریشم بھی۔ یعنی اس سے اعلیٰ لباس اگر کوئی ہوتا تو اللہ رب العزت اس کا تذکرہ کرتے۔ اور قرآن کریم میں جو نام ذکر کیے جاتے ہیں جنت کی چیزوں کے، وہ صرف ہے انسان کو پہچان کروانے کے لیے، انسان کو بتانے کے لیے۔ اسی لیے قرآن کریم یہ کہتا ہے کلما رزقوا منہا من ثمرۃ الرزق قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل واتوا بہ متشابہا۔ جنت میں جب پھل پیش کیے جائیں گے تو جنتی کہیں گے کہ اس طرح کے تو دنیا میں بھی کھاتے تھے، لیکن وہ شکل میں صرف اس کے مشابہ ہوں گے۔ انسان جب اس کا لقمہ لے گا، اس کی بائٹ لے گا، تو ہر لقمے کے ساتھ ایک نیا ٹیسٹ اس کو آئے گا۔ تو اللہ رب العزت جنت کی صفات اور خوبیوں کا ذکر کرتے ہوئے دنیا کے ناموں سے انہیں یاد کرتے ہیں تاکہ انسان کو سمجھنا آسان ہو۔ اس لیے فرمایا کہ ریشم کا لباس ہوگا جو باریک بھی ہوگا اور موٹا بھی ہوگا، یعنی بڑا قیمتی لباس پہنیں گے۔ متقابلین، ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے۔ یہ صفت اس لیے ذکر کی کہ جنت میں جانے کے بعد اللہ رب العزت سب کے دلوں کے اندر سے میل، کھوٹ اور حسد نکال دے گا۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ دنیا میں انسان ہے جسے ملنا نہیں ہوتا، اسے دیکھ کے بھی انسان منہ پلٹ کے چلا جاتا ہے، دیکھ کے انسان نظریں پھیر جاتا ہے کہ اس سے ملنا نہیں، آمنا سامنا نہیں کرنا، سلام نہیں لینا۔ فرمایا متقابلین، جنت کے اندر کی جو مجلس ہوگی وہاں کوئی کسی دوسرے سے منہ پھیر کے نہیں جائے گا۔ یا دوسرا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ وہاں پر نشستیں اور سیٹیں ایسے لگی ہوں گی، سب ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے، کوئی ایک دوسرے کے پیچھے نہیں ہوگا۔ اتنی بڑی جنت ہوگی، اتنی بڑی بڑی وہاں پر نشستیں ہوں گی، اور اتنی بڑی محفل اور مجلس ہوگی۔ کذالک، فرمایا اسی طرح ان کا حال ہوگا۔ وزوجناہم بحور عین، اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی سفید رنگ کی عورتوں سے ان کا نکاح کر دیں گے۔ دنیا کی بیویاں بھی جنت میں ہوں گی، اور ان کا مقام جنت کے اندر جنتی عورتوں سے زیادہ ہوگا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث طیبہ میں فرمایا وہ اس وجہ سے کہ وہ کہیں گی کہ ہم نماز پڑھتی تھی، ہم روزہ رکھتی تھی، ہم راہ خدا میں خرچ کیا کرتی تھی۔ تو دنیا کی جو عورت ہوگی، دنیا کی جو بیوی ہوگی، وہ جنتی عورتوں کی سردار ہوگی۔ صرف کس بنا پر؟ نماز کی وجہ سے، روزے کی وجہ سے، اپنے اخلاق حسنہ کی وجہ سے، اپنی نیک خوبیوں کی وجہ سے۔ اور اس کے علاوہ جنت کی عورتوں سے جن کو اللہ رب العزت نے مشک سے اور عنبر سے پیدا کیا، ان سے اللہ رب العزت ان کا نکاح کرے۔ اور فرمایا یدعون فیہا بکل فاکہہ، وہ جنت والے اس میں منگوائیں گے ہر طرح کے میوے، آمینین،
بے خوف ہو کر، ہر طرح کے پھلوں کی بہتات ہو کر۔ دنیا میں انسان غذا کھاتا ہے قوت کے لیے اور پھل کھاتا ہے لذت کے لیے، لیکن فرمایا کہ جنت کے اندر ہر طرح کے وافر پھل ہوں گے۔ اور قرآن کریم نے ایک اور جگہ پر یوں کہا کہ وہ ٹہنیاں جھکی ہوئی ہوں گی، پھلدار ہوں گی۔ انسان جس پھل کی طرف دیکھے گا اس کی ٹہنی خود جھک کے اس کے پاس آئے گی، اور جو وہ چاہے گا ویسے اس کو ملے گا۔ اور فرمایا آمینین، بالکل خوف نہیں ہوگا، ڈر نہیں ہوگا۔ دنیا کی طرح نہیں ہے کہ ابھی اس پھل کا موسم نہیں ہے، ابھی یہ موسم ختم ہو رہا ہے، ابھی اس کا موسم شروع ہوا ہے، ابھی کھانے والا نہیں ہے، ابھی بہت مہنگا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں فرمایا کہ وہاں نہیں ہوں گے۔ بکل فاکہہ آمینین، بالکل بس آرڈر کرتے جائیں گے، چیزیں آتی جائیں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ آرڈر بھی انسان کرتا جائے اور بعد میں یہ ڈرو کہ بل پتہ نہیں کتنا بن کے آ جائے گا۔ آمینین، ہر قسم کا خوف انسان کے اندر سے نکال دیا جائے گا۔ اور فرمائے لا یذوقون فیہا الموت، نہیں چکھیں گے اس میں موت کو، الا الموتۃ الاولی، مگر وہی پہلی ہی موت۔ ووقاہم عذاب الجحیم، اور اس رب نے انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لی۔ کوئی موت نہیں دنیا میں، یا انسان چیزوں کو چھوڑ جاتا ہے یا چیزیں انسان کو چھوڑ جاتی ہیں۔ انسان محنت کر کے کماتا بھی ہے، حاصل بھی کرتا ہے۔ بسا اوقات زندگی کے ایسے مرحلے میں آ کے انسان کے پاس یہ ساری چیزیں آتی ہیں کہ انسان انہیں کھا نہیں سکتا، صرف انہیں دیکھ سکتا ہے، اور انسان اپنی خواہشات جو کبھی جوانی میں ہوا کرتی تھی ان کو پورا بھی نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا کہ وہاں پر موت بھی نہیں ہوگی، اللہ رب العزت موت کا خاتمہ کر دیں گے، اور فرمایا جہنم کے عذاب سے اللہ انہیں بچا دیں گے۔ فضلا من ربک، یہ فضل ہے تیرے رب کا۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان 4 سکے اعمال کے لے جائے گا اور جنت میں چلا جائے گا۔ فرمایا جنت میں جانا بھی یہ تیرے رب کا فضل ہے، اور اللہ کا فضل انسان کی طرف متوجہ ہوتا ہے عمل سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث طیبہ میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ کوئی آدمی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا، یہ اللہ کا فضل ہوگا جو اس کو جنت میں لے جائے گا۔ ورنہ انسان کی ساری زندگی کی نیکیاں، ریاضتیں، عبادتیں کوئی اللہ کے شائن شان تو نہیں نہ ہو سکتی۔ جتنا اس کا مقام، جتنی بڑی اس کی ذات ہے، ہماری یہ نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے یہ حج، ہماری نیکیاں، یہ کوئی چیز اللہ کے شائن شان نہیں ہو سکتی، کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ کتنا ہی انسان اسے بہتر کیوں نہ کر لے، اس عالی شان رب کے شائن شان کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو فرمائے تیرے رب کا فضل ہے۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، کچھ تو لے کے آئے ہو نا، لے آؤ۔ ذالک هو الفوز العظیم، فرمایا یہ بہت بڑی کامیابی، یہ اصل کامیابی ہے۔ اور انسان کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں بالکل وہی مثال رکھتے ہیں کہ ایک آدمی کسی دیہات سے اٹھا اور اس نے سوچا کہ میں بادشاہ کے دربار میں جا رہا ہوں، کوئی گفٹ لے جاتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ اور تو کچھ ہے نہیں، پانی کی بڑی قلت ہوتی ہے، تو میں ایسا کرتا ہوں کہ پانی کا گڑھا بھر کے لے جاتا ہوں۔ اس نے اپنے کنویں سے پانی کا گڑھا بھرا اور اس کو اوپر سے بند کیا اور لے کے گیا کہ میں بادشاہ کے دربار میں بہت قیمتی تحفہ لے کے جا رہا ہوں۔ عباسی خلفاء کا دور تھا، تو بادشاہ کے دربار میں لے کے پہنچا تو وزیروں نے تو ناک منہ چڑھائے کہ یہ کیا چیز لے کے آ گیا۔ تو بادشاہ نے کہا نہیں، وہ اپنی حساب سے لے کے آیا، اپنی استطاعت کے مطابق لے لیا۔ فرمایا اس کو خوشی سے قبول کرو، اور اس کے گڑھے کا پانی گرا کے، اس کی نظروں کے سامنے نہیں گرانا، اس کو گرا کے اس کو ہیرے جواہرات سے بھر کے دو۔ وہ اس کی حیثیت ہی، یہ ہماری حیثیت ہے۔ تو ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں اس سے بھی کم تر ہے، وہ یہ مقام بھی نہیں رکھتے، لیکن وہ بڑے فضل والا ہے، وہ بڑی رحمت والا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ اس طرح کر کے اپنے فضل سے تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث طیبہ میں ارشاد فرمائی کہ کوئی آدمی راہ خدا میں دیتا ہے تو اللہ رب العزت اسے ویسے ہی اس کے اکاؤنٹ میں نہیں ڈال دیتا۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کے دیے ہوئے کی پرورش کرتا ہے، پالتا ہے۔ فرمایا جیسے تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کو پالتا ہے نا، اللہ رب العزت اس کو ویسے پالتا ہے۔ اور فرمایا پال کے اس کو بڑا کر کے اللہ رب العزت جب وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے، انسان کے نامہ اعمال میں ڈال دیتا ہے۔ یہ ہے فضل من ربی۔
تیرے رب کا فضل، تو تھوڑا کر وہ اس کو زیادہ کر کے تیرے نامہ اعمال کے اندر ڈال دے گا۔ اور فرمایا ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے اصل کامیابی کہ جس انسان نے تھوڑا کیا اس کو بڑا مل گیا۔ دنیا میں لوگ کتنی کتنی محنت کرتے ہیں اور محنت کے بعد خسارہ، نقصان، قرضے، اور محنت کا حاصل کوئی نہیں۔ اس محنت میں تمہیں وہ ملے گا جو تمہاری سوچ بھی نہیں، تمہارا تصور بھی نہیں، اور خسارے کا امکان ہی کوئی نہیں۔ لوگ سود کی طرف کیوں دوڑتے ہیں؟ لوگ جوئے کی طرف کیوں دوڑتے ہیں؟ پروفٹ کے لیے، فائدے کے لیے، لیکن سارا کا سارا خسارہ ہی خسارہ ہے، خسارے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تو فرمائے ذالک هو الفوز العظیم، یہاں انویسٹ کرو، اپنی صحت کی، اپنی مال کی، اپنی جان کی، اپنی صلاحیتوں کی، جہاں ریٹ بھی لگے، جہاں کوئی قیمت بھی ملے، کوئی فائدہ بھی ہو، تم وہاں انویسٹ کر دو اپنی اس قیمتی جان کو، ان صلاحیتوں کو، جس کا اینڈ ہی کوئی نہیں، جس کا فائدہ ہی کوئی نہیں، تو کیا حاصل، کیا فائدہ؟ تو اس کامیابی کے حصول کے لیے اپنے آپ کو لگاؤ۔ اور آگے فرمائے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، تو ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ آپ کی زبان پر آسان کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کے لیے اس کی دعوت دینا، اس کی تلاوت کرنا، اس کو پڑھنا، اس کو پڑھانا، سمجھانا آسان کرتے ہے۔ تو آسان، پڑھنا بھی آتا ہے لیکن انسان پڑھتا نہیں ہے۔ قرآن کی طرف کسی کو دعوت دینا آسان ہے، دیتا نہیں۔ کسی کو اچھی بات کہنا کوئی مشکل نہیں ہے، انسان کرتا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آسان ابھی اللہ کی طرف سے ہوا نہیں ہے۔ فرمایا جب ہم آسان کر دیں تو پھر انسان پہاڑوں سے بھی ٹکرا جاتا ہے، پھر انسان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو ہماری زبانوں پہ قرآن آسان ہو جائے کہ ہم اسے نماز کے اندر بھی شوق سے پڑھیں، نماز کے علاوہ بھی شوق سے پڑھیں، سمجھیں، سمجھائیں، دوسروں تک پہنچائیں، یہ ہے اس کی آسانی کی صورتیں۔ اور آگے فرمائے فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ، پس آپ انتظار کیجئے، یقیناً یہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ وہ کس چیز کا انتظار کر رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ بس یہ جیسے ہی آپ دنیا سے جائیں گے آپ کا مشن ٹھپ ہو جائے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ اور آپ سے کہا کہ آپ بھی انتظار کیجئے، دیکھیں ہوتا کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن آپ کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد جتنا اس وقت دین پھیلا تھا اس سے کئی گنا زیادہ دین آپ کی دنیا سے وفات کے بعد پھیلا۔ یورپ تک، ایشیا، چین، ساری جگہ تک صحابہ کرام اس دین کو لے کر گئے، اور جو مخالف کھڑے تھے وہ اس ایک خطے سے، اس ایک علاقے سے باہر نہیں نکل سکتے، ان کا وجود، نام و نشان، ہر چیز مٹ گئی۔ اور یہ صرف وہ نہیں، تاریخ میں ہمیشہ ایسا ہوا، کوئی ایک موقع نہیں ہے، ہمیشہ تاریخ میں ایسا ہوا کہ اس دین کے خلاف کھڑے رہنے والے، اس کو مٹانے والے، وہ خود مٹ گئے، دین ویسے کا ویسا بڑھتا رہا، اور دین ویسے کا ویسا آگے ترقی کی طرف چل رہا ہے۔ آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ جو مذہب تیزی سے پھیل رہا ہے وہ اسلام ہے۔ ہر روز کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، تو وہ کوشش کر رہے ہیں روکنے کی۔ تو فرمایا واللہ متم نوری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، جب انہوں نے آپ کی حالت دیکھی بڑی غمگین ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پریشان نہ ہو، ایک دن ایسا آئے گا تیرے باپ کا لایا ہوا یہ دین ہر دنیا کے کچے پکے خیمے کے اندر جائے گا۔ آج افریقہ کے جنگلوں کے اندر لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، جہاں ترقی نام کی شے کوئی نہیں گئی، وہ خاندان کے خاندان اسلام قبول کر رہے ہیں۔ آج دنیا کے آخری کناروں تک جا کے لوگ اذانیں دے رہے ہیں، ہر دنیا کے خطے میں، ہر علاقے میں اللہ رب العزت نے اسلام کی شاخوں کو، اس دین کو پہنچایا ہے، اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس میں بڑا حصہ ہمارے ملک پاکستان کا، سعودیہ کا نہیں ہے، کسی اور ملک کا نہیں، سب سے زیادہ حصہ اس کے اندر ہمارے ملک پاکستان کا۔ ہمارے ملک سے پڑھے ہوئے دینی مدارس کے فضلاء، علماء آپ کو پوری دنیا کے اندر ملیں گے، بلکہ سعودیہ کی مساجد میں آپ کو سب سے زیادہ وہ پاکستان کے علماء ملیں گے، پاکستان کے حفاظ ملیں گے جو وہاں امامت کے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ اور
اس کے علاوہ یورپ تک ہر جگہ یہ پاکستان کے فضلاء اور پھر تبلیغی جماعت کی محنتیں وہ پورے پاکستان کے اندر کیا پوری دنیا کے اندر نظر آتی ہیں کہ وہاں جا کر انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا، اس کے رسول کی دعوت پہنچائی۔ اور اس کے علاوہ باقی تمام مکاتب فکر سارے کے سارے وہ پاکستان سے یہ جڑیں نکلی اور یہ اتنا ہرا بھرا درخت بن گیا کہ پوری دنیا کے اندر وہ پھیل رہا ہے، کام کر رہا ہے۔ اور اسی بات کی وجہ سے آج پوری دنیا سے اسی بات کی کوشش ہے کہ پاکستان سے یہ جڑیں کاٹ دیں۔ اسی لیے پوری دنیا کو پاکستان سے خطرہ ہے، سعودیہ سے انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے، دبئی سے، قطر سے، کویت سے، پوری دنیا کے کسی ملک کو، کسی کافر ملک کو خطرہ ہی کوئی نہیں، ان کو خطرہ ہے تو صرف پاکستان سے۔ اس لیے یہاں سازشیں بھی کرتے ہیں، فرقہ وارانہ فسادات کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور ہر طرح سے ملک کو وہ سیاسی طور پر بھی، معاشی طور پر بھی کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مقصد یہ ہے کہ پاکستان گر جائے۔ لیکن جسے بنانے والا رب ہو، جسے تھامنے والا رب ہو، وہ گر کیسے سکتا ہے؟ دنیا میں تیسرے نمبر پر پاکستان کی عوام آتی ہے جو راہ خدا کے اندر چیریٹی کے نام پہ خرچ کرتی ہے، دنیا میں تیسرے نمبر پر۔ پہلے نمبر پہ امریکہ ہے اور تیسرے نمبر پہ پاکستان ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ہمیں بڑی خوبیاں عطا کی ہیں، ہم ان خوبیوں کی قدر کریں، اپنا مقام جانیں، اپنی پہچان جانیں کہ ہمارے پاس آخر وہ کون سی چیز ہے کہ پوری دنیا ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ اس مقام کو جس دن پہچان جائیں گے تو ہماری ترقی شروع ہو جائے گی۔